أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. اللهم صل على محمد أيها المحترم ارباب اللہ، آپ افاضل ہیں. آپ کی نگاہوں میں مکمل تاریخ ہے. یہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا وہ نورانی فقرہ کہ جس میں آپ نے یہ صراحتاً اعلان کیا کہ انی لا عالم. تاکیدات آپ کے پیش نظر ہیں. ان تاکیدات کے ساتھ امام کہہ رہے ہیں، وہ بھی امام معصوم لوح محفوظ کا مطالعہ، لوح محفوظ اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی نگاہوں کے سامنے ہو، وہ ذات کہہ رہی ہے انی لعالم اوفا اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، میں آگاہ نہیں ہوں کہ میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اوفا افعل التفضیل کا صیغہ ہے. اس کے بعد خیر خود افعل التفضیل ہے. ایک جگہ امام نے صفت وفا میں اپنے اصحاب کی برتری کا اعلان کیا ہے، اور دوسری جگہ کوئی صفت نہیں ہے. کلی طور پر جتنے بھی صفات کمالیہ، جتنے بھی صفات حسنہ ہیں، ان تمام صفات میں اپنے اصحاب کی برتری کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بالخصوص انصار حسینی، امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب و انصار جو کربلا میں موجود تھے، اور یہ فقرے آپ نے سرزمین کربلا میں فرمائے کہ انی لعالم اصحابا اوفا من اصحابی ولا خیرا من اصحابی. دیکھیے، کبھی دوسری نگاہ سے ان کلمات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے کہ چونکہ یہ لوگ ناصر و مددگار تھے، یاور تھے، مدد کر رہے تھے، امام نے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہو، امام نے ہمت بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہو سکے، مجھ سے دور نہ ہو سکے. یہ اپنے حوصلے اور اپنے جذبے میں ثابت قدم رہے. خبردار، ایسے تصورات آپ ایسے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں جو وقت کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر کلام کرے، لیکن جو کائنات کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہو اور علم لدنی، علم ربانی رکھتا ہو، اس کے ہاں ایسے تصورات محال ہیں. ایسے تصورات اس ذات کے لیے محال ہے. لذا امام کا یہ ارشاد فرمانا کہ انی لا عالم اوفا، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار نہیں، میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے کہ آپ جتنے بھی انصار کی جو تاریخ ہے، بڑی طولانی تاریخ ہے، آپ اس پہ نظر کیجئے. اس لیے کہ دیکھیے، جب سے حق و باطل کا معرکہ ہے، تبھی سے حق کے مددگار
اور باطل کے پرستار، یہ دونوں کا وجود پایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس انصار کی لفظیں جو ہے وہ اگرچہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوئی ہے وہ صرف ایک جناب عیسیٰ کے زمانے کے لیے، لیکن مفہوم تو وہی ہے جو جناب آدم کے دور میں ماننے والے تھے، حق کی مدد کرنے والے، جو جناب نوح کے ماننے والے تھے اور جناب نوح کی نصرت کرنے والے، جو جناب ابراہیم کی نصرت کرنے والے، جو جناب اسماعیل کی نصرت کرنے والے، کیا وہ انصار نہیں ہے؟ وہ بھی انصار حق ہے۔ اسی لیے کہا انصار کی فہرست بڑی طولانی ہے، اور اس طولانی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں مطلقاً نہ کوئی قید ہے نہ کوئی شرط ہے، انی لا اعلم، کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے والا اگر کوئی مختصر چھوٹا سا طالب علم اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، تو ہر آدمی کہے گا صحیح ہے، ابھی کتنے دن عہدے میں آئے ہوئے ہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں انی لا اعلم۔ اگر کوئی ایسا انسان کہہ دے کہ جو ابھی کچھ دن عہدے میں ہو، یا اس کے علاوہ ایک وہ انسان کہ جو تقریباً 10-12 برس رہا ہو، وہ اگر کہہ دے انی لا اعلم، تو ہر آدمی یہ کہے گا بھیا اتنی کتابیں، اتنی حدیثیں، کتب اربعہ اور تمام یہ چیزیں، کیا آپ نے اس پر نظر کی ہے؟ ہم میں سے کوئی جلدی اعتماد نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا سن لیتے ہیں، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کتاب میں یہ مطلب پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر کوئی مرجع وقت کہہ دے، عالم وقت کہہ دے، اور وہ یہ کہہ دے انی لا اعلم، تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ آپ شک و شبہ حساب احتمالات کے اعتبار سے، شہید صدر علیہ الرحمٰن نے جو ذکر کیا ہے اس اعتبار سے شک و شبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ انسان یقین سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے انی لا اعلم، اگر مرجع وقت ہے، عالم وقت کہہ رہا ہے، تو کم از کم ایک اچھے خاصے طبقے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ بات تاریخ میں نہیں ہے، یقیناً یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یقیناً یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس نے پوری زندگی علم میں بسر کی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کہنے والا وہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے وہاں کی کتابوں کا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، اگر وہ سرزمین کربلا پہ کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے انصار آدم کا خیال نہیں ہے، انصار نوح کا علم نہیں ہے، انصار ابراہیم کا علم نہیں ہے، انصار اسماعیل کا علم نہیں ہے۔ وہ تمام انصار کا آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انصار ہیں، سب انصار کی فہرست پر نگاہ کر کے میرے امام نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے منزل۔ اور اگر اس منزل پر جو مجھے صرف نصرت کے حوالے سے بات ذکر کرنا ہے کہ یہ مقام، یہ رتبہ جو انصار حسینی کو ہے، اس لیے کہ چند لفظیں ہیں جو تقریباً اسی کے مفہوم کو ادا کرتی ہیں۔ اس میں اصحاب ہے، ایک ہے انصار، دوسرے ہے اعوان۔ اگر یہ آپ دیکھیں، یہ تقریباً تینوں لفظیں مقتل میں اور بعض کتابوں اور حدیثوں میں اور روایتوں میں ملے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے۔ اصحاب کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے پوری تاریخ صحابہ، صحابیت کی جو تعریف اصطلاح میں پائی جاتی ہے۔ کہیں بھی تعریف میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں مر مٹنے کا کوئی سوال، مر مٹنے کا تذکرہ ہو، جان دے دینے کا تذکرہ ہو، جانثاری ہو، فداکاری ہو، جان بازی ہو، نہیں۔ آپ جتنی بھی اصطلاحات دیکھ لیجئے جو صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، وہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مر جائے لیکن ایمان پہ مرے، بس اس سے زیادہ کہ اور کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اگر آوان میں آ جاتے ہیں تو عون مدد کو کہتے ہیں۔ عون ہر طریقے کی مدد ہے، یا علی الاطلاق جو بھی انسان کسی طریقے سے مدد کر لے۔ لیکن جب آپ لفظ انصار پر آئیں گے تو اگر یہاں پر آپ دقت کیجئے، ذرا سا یہ لفظ بڑا عظیم معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نصرہ، ناصر یا انصار، یہ بڑے عظیم معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ صاحب فروق اللغات نے ذکر کیا ہے کہ انصار اسے کہتے ہیں جو اپنے کو فنا کر دے اپنے مورد نظر پر، اسے انصار کہا جاتا ہے۔ جو اپنے کو فدا کر دے اپنے مورد نظر پر، اپنے محبوب پر، اپنے امام پر، جو اس کی نصرت کرنے کے لیے، جس کی نصرت کرنے کے لیے وہ آیا۔ دیکھیے، اسی لیے دیکھیے جب اہل مدینہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس مکے میں،
اور عہد و پیمان کیا تھا کہ آپ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے. تو بعض بنی ہاشم کے لوگ بھی انہوں نے جا کے کہا تھا کہ دیکھو تم نے نصرت کا وعدہ کیا، ذرا سا علت پر دقت کیجئے، تم نے نصرت کا وعدہ کیا ہے. اور شاید اسی لیے جنگ حنین میں جس وقت رسول اسلام نے اموال کو دوسرے لوگوں کو زیادہ دے دیا تو یہ انصار میں تھوڑا سا کھلبلی مچی. انصار نے رسول اللہ سے شکوہ شکایت کی تو رسول اللہ نے یہی لفظ کہا تھا تم میرے انصار ہو. آپ دراصل جملے کی دقت کو آپ غور کیجئے کہ یہ لفظ کتنے عظیم معنی اپنے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے. یہ عظیم معنی ہے واقعاً اگر آپ دقت کیجئے، اسی لیے انصار کا رتبہ بہت عظیم ہے. آپ دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھیے انصار کو کس قدر جھجوڑا ہے، انصار کو کس قدر جھجوڑا ہے، ان کے خفتہ بیدار اور ضمیر کو کس وقت کس طریقے سے جگایا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ اس منزل پر نہیں آ سکے شہزادی جس منزل پر ان کو لانا چاہ رہی تھی، لیکن شہزادی سمجھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، ان کو واسطہ دے رہی تھی تم میرے بابا کے انصار ہو، تمہارے ہاتھوں میں تلوار رہتی تھی، تم میرے بابا کے مشن کے محافظ ہو، تم میرے بابا پر جان نثار کرنے والے ہو. یہ الگ بات ہے کہ غفلت کا ایسا دبیز پردہ پڑ گیا تھا اور حکومت کی ایسا نشہ لوگوں پر سوار ہو گیا تھا کہ شہزادی کی بات پر عمل نہیں کیا. لیکن انصار واقعاً ایک عظیم لفظ ہے، اور شاید یہی وہ عظیم لفظ ہے جسے قرآن نے جناب عیسیٰ نے استعمال کیا. وَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے. اب تفسیر میں جب دیکھیے تو جیسے ہی اس وقت کے بادشاہ نے جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا، بس لوگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گئے جناب عیسیٰ سے. انصاروں کی تعداد جو بات مفسرین نے ذکر کیا صرف 12 انصار بچے بس جناب عیسیٰ کے. اب جب 12 انصار بچے اور جب اور جگہ جگہ چھاپے پڑنے لگے اور محلے محلے تلاش کیا جانے لگا تو اس میں سے بھی 11، ایک وہ بھی وہ کون سا بچہ جس کے گھر خود جناب عیسیٰ موجود تھے، وہی تھا ایک کہ جو جناب عیسیٰ کے ساتھ تھا. یعنی کتنے تھے انصار جناب عیسیٰ کے ماننے والے. جناب موسیٰ کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ، اور کافی سال تبلیغ کی ہے، بے پناہ آپ کے چاہنے والے اور ماننے والے. اس دور میں بھی عیسائیت دیکھیے کس قدر کتنے افراد پائے جا رہے ہیں. لیکن اس دور کو آپ دیکھیے کہ 12 انصار میں سے 11 چلے گئے، اور ایک جو بچا تو وہ بھی بڑا حیران و پریشان تھا. اب ہمارا کیا ہوگا اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے ہی گھر جناب عیسیٰ ہیں. بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا. جناب عیسیٰ نے اس سے کہا ایسا ہے، حالات نامناسب ہیں، نامساعد ہیں، میں باہر نہیں جا سکتا، جاؤ کچھ خورد و نوش کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی سامان خرید کے لے آؤ. وہ گیا، باہر نکلا. اس نے سوچا ایسا ہے اب یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہیں بتا دیا جائے اور لے جا کے جناب عیسیٰ کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا جائے. اب فوراً جو اس کے ذہن میں خناس نے کام کرنا شروع کیا، جا کے فوراً حکومت کے چمچوں اور کارندوں سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کہاں ہے. وہ لوگ خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے اس قدر تلاش کر رہے تھے، انعام پہ انعام بادشاہ نے رکھ رکھا تھا کہ جو بتائے گا اسے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. اور جب یہ لے کے اس نے کہا دیکھو چل تو رہے ہیں لے کے، لیکن پہلے ہم چلے جائیں گے، دروازہ کھلا رہے گا، جب ہم اشارہ کریں گے تو تم آنا جناب عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے کے چلے جانا. یہ آپ دیکھیے مفسرین اہل سنت کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے خود اپنے گھر تک جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو لے کے آیا اور اندر گیا اور اشارہ کیا اور کہ آؤ اور جناب عیسیٰ کو لے کر چلے جاؤ. یہ ایک نبی کے انصار ہے، نبی کے انصار ہے، وہ بھی جناب عیسیٰ.
اولوالعزم پیغمبر یہ الگ بات ہے. جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے آئے تو جناب عیسیٰ نہ ملے، وہی حواری جناب عیسیٰ کی شکل میں مشکل ہو گیا، اور جب اس کو گرفتار کیا ان لوگوں نے تو وہ چلانے لگا میں تھوڑی جناب عیسیٰ ہوں، میں تھوڑی جناب عیسیٰ ہوں. لیکن لوگ اسے گرفتار کر کے لے کے چلے گئے. قرآن مجید میں وہ صراحتاً موجود ہو، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ جناب عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے، نہ جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ جناب عیسیٰ کو چرخے چہارم پر بلا لیا گیا. میرے دوستو، ایک اولوالعزم نبی، صاحب شریعت نبی، جناب عیسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی، اس کے انصار کا یہ عالم ہے. لیکن آئے کوئی کتاب کربلا میں انصار حسینی کا ذکر پڑھے کہ جس وقت شہید حضرمی سے مولا نے کہا اے حضرمی میں نے سنا ہے تمہارا جوان بیٹا شہر رہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ حلہ لے لو، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، بیعت کا کلادہ اتارے لیتا ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جاؤ اسے فروغ کر کے اپنے بچوں کو آزاد کر لو. تو ایک مرتبہ حضرمی جوان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا ان اکلتنی السباع حیا ان فارقتک، مولا اگر میں آپ سے جدا ہو جاؤں تو مجھے اپنے لڑکے تک پہنچنا تو دور ہے، مجھے زندہ درندے کھا جائیں میرے لیے یہ بہتر ہے. اللہ اکبر، یہ ہے انصار حسینی. آپ اندازہ کیجئے جہاں نصرت کا یہ جذبہ پایا جائے. میں تمہید تمام ہو گئی. جو مجھے منزل ذکر کرنا ہے نصرت کے 3 مرحلے، اور اسی پہ منزل تمام. پہلا مرحلہ نصرت کا کیا ہے؟ ایک نصرت ہوتی ہے نصرت لسانی. نصرت لسانی زبان سے یہ کہنا کہ ہاں ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. آپ ابصار العین فی انصاری الحسین، محمد طاہر سماوی کی کتاب میں ایک عجب جملہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام منزل زبالہ پہ پہنچے تو اس سے پہلے امام کے ساتھ کافی لوگ تھے، تعداد بہت زیادہ لکھی ہے کہ جو امام کے ساتھ تھے، امام کی نصرت کرنے کے لیے امام کے ساتھ چل رہے تھے، امام کی مدد کرنے کے لیے آمادہ تھے. لیکن جس وقت منزل زبالہ پہ پہنچے اور جناب مسلم بن عقیل کی خبر شہادت ملی ہے، خبر شہادت کے بعد کتنے ایسے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے جدا ہو گئے. ہاں ان میں بہت سی ایسی شخصیتیں تھیں کہ جو جدا نہیں ہوئی، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں. ابصار العین نے لکھ رکھا عباد بن ابی مہاجر بن ابو مہاجر، عقبہ بن سلم، مجمع بن زیاد، عمر جوہنی، یہ قبیلہ جوہنا جو اطراف مدینہ میں ایک جگہ ہے کہ جہاں سے پانی مدینہ اور اطراف میں پہنچتا تھا جس وقت امام حسین علیہ السلام کا کارواں ادھر سے گزرا. یہ 3 وہ شخصیتیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں. اور جس وقت منزل زبالہ پہ جناب مسلم بن عقیل کی خبر شہادت ملی ہے تو سب چلے گئے ہیں، لیکن یہ وہ تھے کہ جو امام کے ساتھ ہیں. اور بھی بہت سے ہیں لیکن ان کی تاریخ میں ایک خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے. جس وقت یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور بھی کچھ انہی جیسے لوگ تھے کہ جو امام کے ساتھ ہوئے تھے کہ امام کی نصرت کریں گے، لیکن منزل زبالہ میں امام سے جدا ہو گئے. یہ وہ نصرت ہے جسے نصرت لسانی کہتے ہیں. نصرت لسانی کا تعلق بس زبان ہی تک ہے، دل تک نہیں ہے. صرف زبان پر کہہ دیا. اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ابن الوقت ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ، بس یہ ہمیشہ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں. ویسے تو سب کی کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے شاید اسی لیے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تاریخ، امام سے بارہا جب آنے والوں نے کہا مولا قیام کیجئے، مولا قیام کیجئے، امام نے کبھی گوسفند کے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اتنے میرے انصار مل جاتے تو میں قیام کر دیتا. بلکہ جب زیادہ اصرار بڑھا تو سہیل خراسانی کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس وقت ہارون مکی سے کہا کہ جاؤ کود جاؤ جلتے ہوئے تندور میں، کود گئے، پوچھا یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں تمہارے یہاں. تو یہ نصرت لسانی. نصرت لسانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ صرف نصرت لسانی کرتے ہیں ان کی 3 خصوصیت ہے. پہلی تو خصوصیت یہ ہے اپنی اس نصرت میں بے حد شور اور جذبہ اور ہنگامہ مچاتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو یہ سب سے پیچھے
اور شاید اسی لیے صلح حدیبیہ میں جس وقت رسول اسلام نے صلح کر لی تو ظاہر سی بات کچھ لوگوں کا منہ بگڑ گیا، اب کہنے گے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہاں تک مرحلہ پہنچ گیا تھا۔ رسالت بھی مسکرا کے جواب دے رہی تھی ہم پہچانتے، کہہ رہے تھے ہم مر مٹیں گے، ہم جان دے دیں گے، کعبہ ہمارا ہے، قبلہ ہمارا ہے، خانہ کعبہ ہے، ہمارا وطن ہے۔ رسالت مسکرا کے کہہ رہی تھی ہم سمجھتے ہیں تمہیں۔ یہ نصرت لسانی کی پہلی شناختی ہے۔ وہ ہمیشہ ہنگامہ مچاتا، شور مچاتا ہے، وہ کبھی ثابت قدم نہیں رہتا، ایک چیز۔ دوسری چیز ہمیشہ اختلافی چیزوں میں ابھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں بھی یہ دیکھے کہ آپس میں کوئی اختلاف ڈالا جائے، آپس میں کوئی شورش برپا کی جائے، آپس میں دوریاں پیدا کر دی جائے، یہ شخص جو نصرت لسانی کرنے والے ان کا کردار ایسے موقع پر بہت اہم ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے آپ جس وقت رسول اللہ نے صلح کی ہے اور ابو جندل گرفتار ہو کے ابو جندل کو لوگ لے کے آئے ہیں اور ابو جندل کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑی وغیرہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور جب صلح ہو گئی تو جب صلح ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے سہیل نے کہا کہ انہیں واپس کیجیے، اس لیے کہ صلح نامہ میں یہی ہے کہ ہمارا کوئی آئے گا تو آپ کو واپس کر دینا پڑے گا۔ جب اس کو رسول اللہ نے کہا جاؤ تم چلے جاؤ، اس کو رسول اللہ نے دعائیں دی اور کہا صبر کرو۔ جانے لگا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ نیزہ ہم دیتے ہیں، تلوار یہ دیتے ہیں، سہیل کا کام تمام کر دو اپنے باپ کا۔ آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نصرت لسانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج ہم اس دور میں اپنے دور میں دیکھیں کتنے ایسے ہیں کہ جو نصرت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بس تبرہ ہونا چاہیے، بس دشمنان اسلام کے خلاف برملا ہمیں تبرہ کرنا چاہیے، ہم اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ہماری آزاداری ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے معصوم ہیں، اور جہاں عمل کی بات کی جاتی ہے کتنے تھے کہ اسی سوریا میں کہ جس وقت کھلا ہوا تھا لوگ جاتے تھے، کس وقت کس طریقے سے نصرت لسانی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جس وقت راہ خدا میں جان دینے کی بات آئی بتائیے کون نکلے؟ یہ نصرت لسانی کا میرا موضوع نہیں ہے، مجھے نصرت عملی تک پہنچنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نصرت قلبی۔ نصرت قلبی اسے کہتے ہیں بس دل میں بسا لیجئے۔ دیکھیے اس کی بھی تعداد بہت ہے، اتنی تعداد ہے کہ نہ پوچھیے، اس لیے کہ نصرت لسانی میں شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کو محفوظ کر لے جائیں، لیکن یہ دل والا مسئلہ ہے، یہ تو سبھی کہہ دیتے ہیں ہم اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو کہنا ہے کم از کم، وہاں تو ایک مشکل ہے بیان کی۔ یہاں کون ہے کہ جو چیرے گا اور دل کے آئینوں میں جو ہے وہ جا کے جھانک کے دیکھے گا کہ یہ محبت اہل بیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ لہذا اس میں بڑی تعداد ہو گئی نصرت قلبی میں۔ نصرت قلبی بس ہم دل سے مان رہے ہیں، دل میں نصرت کا جذبہ رکھ رہے ہیں، اور شاید یہی وہ جذبات تھے جس کی طرف فرزدق نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جس وقت فرزدق کوفے سے پلٹ رہے تھے، امام نے پوچھا یہ فرزدق کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ آواز دی مولا سیوفہم علیکا وقلوبہم معکا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ، اور حتیٰ میں نے بعض خطیبوں سے سنا ہے کہ کتنے ایسے تھے کہ جو دعا کر رہے تھے کہ آقا بارگاہ خداوندی میں کہ مولا حسین کو فتح اور کامیابی نصیب ہو، بیٹھے دعا کر رہے تھے مصلی پر، لیکن سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے نہیں آ پا رہے تھے۔ یہ نصرت قلبی ہے، اس کی ہمیشہ تعداد زیادہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی مخفی چیز ہے، یہ بڑی پوشیدہ چیز ہے، جو جہاں بیٹھے چاہے نصرت کا اعلان کر دے کہ ہم دل میں آل محمد کی محبت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، مجھے اسے بھی ذکر نہیں کرنا ہے۔ آخری مرحلہ ہے نصرت عملی کا۔ میں میرے دوستو اسی پہ منزل تمام ہے۔ نصرت عملی، نصرت عملی کسے کہتے ہیں؟ نصرت عملی یعنی اگر نصرت کا جذبہ ہے تو پھر گھر بار چھوڑو اور اپنے منصور کی نصرت کے لیے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ یہ ہے نصرت عملی۔ اور نصرت عملی کے اگر آپ نمونے دیکھیے، قسم بخدا تاریخ کربلا میں بھرے پڑے کہ جس طریقے سے انہوں نے نصرت کی ہے، نصرت عملی جو پیش کی ہے، یہی وہ نصرت عملی تھی انصار حسینی کی، کہ جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام یا اس
تاریخ پر مستقبل پر جو علم غیب رکھنے والی شخصیتیں انہوں نے جو مدح و ثنا کی ہے اسی نصرت عملی کے جذبے کے تحت مدح و ثنا کی کہ کیسا جذبہ تھا جس وقت جناب مسلم بن عقیل نے اعلان کر دیا کہ قبیلے بنی فتیان پر جن کو میرے ساتھ جنگ کرنا ہے وہ آ جائیں. عبد الرحمن ایک امام کے چاہنے والے ہیں. وہ گھر سے جیسے ہی آواز سنی گھر سے آمادہ ہوئے, اسلحہ لیا, زرہ پہنی, گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ قبیلہ مزہج کے لوگوں میں سے کسی نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. جب ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا, ابن زیاد نے کہا کہ تم کس لیے نکلے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے نکلے تھے کہ دیکھیں کیا ہنگامہ برپا ہے, کیا آوازیں ہو رہی ہیں, کون سی آواز اٹھ رہی ہے. ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا ان کو جیل اور زندان میں ڈال دیا جائے. زندان میں ڈالنے کے بعد جب جناب مسلم کو شہید کر لیا, جناب حانی بن عروہ کو شہید کر لیا, ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے بلایا اس مرد مجاہد کو اور کہا بتاؤ قسم کھاؤ تم کہ تم اس لیے نکلے تھے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس نے کہا ایسا میں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا, میں نکلا تھا نصرت کے جذبے کے لیے. چونکہ مسلم سفیر حسین تھے, انہوں نے نصرت کا اعلان کیا تھا. میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اپنے گھر کو چھوڑوں, اپنے اہل و عیال کو چھوڑوں, تلوار اور اسلحے کو لے کر جناب مسلم تک پہنچوں. یہ تو میری قسمت پوری تھی کہ تیرے کارندوں نے مجھے گرفتار کر لیا. اللہ کسی میں ہمت تھی کہ میں اگر وہاں پہنچ جاتا, چونکہ میں ان کا تابع تھا, ان کے حکم کا انتظار تھا مجھے. اگر ان کا حکم یہ نہ ہوتا کہ یہاں آ کے یہاں سے جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو میں کبھی گرفتار نہ ہوتا, اسیر نہ ہوتا. ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا کہ لے جاؤ انہیں ایک بلندی پر, کوفے کی ایک جگہ بلندی پر لے جا کے انہیں قتل کر دیا جائے. میرے دوستو, یہ وہ نصرت عملی کا ایک جذبہ ہے کہ جو کوفے میں ایک مرد مجاہد کے اندر پایا گیا. نصرت عملی اسے کہتے ہیں. اور اگر دوسری نصرت عملی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعاً دیکھیے نصرت عملی میں کیا کیفیت پائی جاتی ہے. جس وقت جناب ذوالقرنین ہیں, کتنا دور دور رہ رہے ہیں, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تاریخ. جس وقت امام سے نزدیک ہوئے اور امام سے ملاقات ہو گئی, فوراً جا کے اپنی بی بی دلہم سے کیا کہتے ہیں؟ دلہم سے کہتے ہیں کہ جاؤ, میں نے تجھے اللہ, جبکہ بہت بڑے تاجر ہیں جناب ذوالقرنین, مال و منال, غلام اور کنیزیں, دولت, ثروت, سب کچھ ہے. جناب ذوالقرنین نے جو رضج پڑھا ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا. آپ دیکھیں آنے والا کس طریقے نصرت عملی میں یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا مال, ہماری دولت, ہماری ثروت, ہمارے آل, ہماری اولاد, ہمارے بیٹے. اسی لیے حر جوفی کیا تھا, حر جوفی نے مولا سے یہی تو کہا تھا. جب مولا نے کہا کہ میرے ساتھ ہو جا تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی نصرت عملی تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اگر نصرت مالی چاہیے, نصرت لسانی چاہیے, نصرت قلبی چاہیے, آپ فرزند زہرا ہیں, میں آپ کو مانتا ہوں, لیکن میں آپ کی نصرت عملی نہیں کر سکتا, عمل کے اعتبار سے نصرت نہیں کر سکتا. یہ گھوڑا حاضر ہے, یہ مال و منال حاضر ہے. امام نے کہا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو, نصرت عملی نہ مال پر ٹکی رہتی ہے, نہ دولت و ثروت پر ٹکی رہتی ہے. جب نصرت عملی کا جذبہ کسی انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی نظر بس اپنے محبوب پر رہتی ہے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے آقا ہم سے کیا چاہتے ہیں. وقت نزدیک ہو رہا ہے, آخری بات اسی نصرت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے انصار حسینی میں نصرت عملی کا جذبہ کتنا عظیم ہے. اما مشکلات میں ساتھ دینا یہ کمال ہے. عیش و عشرت میں, سہولت میں تو بہت سے ساتھی ہو جاتے ہیں, دوست و احباب ہو جاتے ہیں, فہرست طولانی ہو جاتی ہے. لیکن کہاں جہاں مشکلات ہوں, جہاں زحمتیں ہوں, جہاں ہمیشہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں, اس میں ایسے ایسے لوگ کہ جو جان نثار کرنے کے لیے حاضر ہوں. دو شخصیتیں جنہیں ابصار الحسین میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عروہ غفاری, یہ وہ ہے کہ جس وقت کربلا پہنچے اور دیکھا امام حسین علیہ السلام
نرغ اعدا میں ہے، دشمنوں کے حصار میں ہے۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن امام کے پاس جا کے زار قطار رونے لگے۔ آپ دیکھیے جذبہ، دیکھیے قسم بخدا۔ امام نے کہا کہ یہ میرے جانباز کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا میں اپنے پر گریہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے بس گریہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں لیکن دشمن کو آپ سے دور نہیں کر پا رہے۔ قسم بخدا یہ جذبہ دیکھیے کس قدر عظیم جذبہ، جبکہ ابھی جنگ نہیں چھڑی ہے، ابھی مارکا نہیں طے ہوا ہے، ابھی لڑائیاں نہیں شروع ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کیسا جذبہ ہے کہ آقا ہم یہ چاہتے ہیں یہ آپ کے دشمن آپ سے کوسوں دور رہے۔ یہ ہمیں توانائی نہیں ہے کہ ہم آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کر سکیں۔ امام نے تسلی دی، امام نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور اپنے جانباز کے لیے دعائیں دی۔ یہ وہ مرحلہ ہے۔ اور اگر آپ مرحلے دیکھیے انصار حسینی کے واقعے، بعض مقاتل میں نے دیکھا بعض انصار دوسرے انصار سے سبقت کرنا چاہتے ہیں جانے میں، صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم نہ جاؤ، ابھی ہمیں جانے دو۔ اور اگر کچھ جانے میں دیر ہو جا رہی ہے تو پیشانی پر بل پڑ جا رہے ہیں کہ ہمیں جانے میں کیوں دیر ہو۔ ایسے ایسے انصار حسینی ہیں۔ میں آخری بات اور مسائل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ امام کے صحابی ہیں جو شب عاشور جب امام نے چراغ کو گل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جاؤ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، آپ مجھ سے بہتر ہیں، مقتل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر ایک نے بڑھ کے کس قدر اظہار کیا۔ لیکن ایک اظہار میں صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا مولا اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو، اللہ اکبر، یہ ذرا جذبہ دیکھیے، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو، یہ دنیا صرف دنیا باقی رہ جائے، تب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ ہی پر قربان۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار حسینی کے اندر جو نصرت عملی ہے وہ نرالی ہے۔ ایسی نصرت عملی کا جذبہ میں نے تاریخ بشریت میں کسی بھی نبی، کسی بھی صحابہ، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کے اصحاب اور انصار میں وہ جذبے نہیں دیکھے ہیں۔ ہاں میں آخری بار اسی سے نصرت عملی کے عظیم جذبہ جو تاریخ میں ایسے انصار نہیں ملے جنہوں نے اس طریقہ سے نصرت عملی کا اظہار کیا ہو جیسے کربلا میں اظہار کیا ہے، وہ ہلال ہیں یا نافع بن ہلال ہیں یا ہلال بن نافع ہیں کہ جو امام شب عاشور مقتل کی طرف جانے لگتے ہیں تو یہ بوڑھا صحابی بھی امام کے ساتھ ساتھ، امام کے پیچھے پیچھے، ہاں اس لیے کہ کہیں امام پر یہ دشمنان عدو، یہ دشمنان دین، یہ دشمنان امام پر حملہ نہ کر دیں، اپنے امام کے دفاع کے لیے یہ بوڑھا صحابی پیچھے پیچھے۔ امام کو محسوس ہوا، امام نے بلایا، اے ہلال، پوچھا کہ کون؟ آواز دی، آقا آپ کا غلام ہلال ہے، آپ کا غلام ہلال ہے، آواز دیا ہو میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام نے اپنے غلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مقتل میں امام پہنچے ہیں، آپ نے ایک ایک جگہ بتائی ہے، یہ ہلال یہاں حبیب مارے جائیں گے، یہ ہلال یہاں بریر مارے جائیں گے، یہ ہلال یہاں مسلم بن اوسجہ مارے جائیں گے۔ وہ پورا تاریخی مقتل آپ بارہا سنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال امام کے ساتھ واپس آتے ہیں، مقتل نے یہ لکھا، مقتل مکرم میں یہ ملتا ہے، امام اپنی بہن کے خیمے میں پہنچے۔ امام اپنی بہن کے خیمے میں پہنچے۔ جب بہن کے خیمے میں پہنچے تو جناب زینب نے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھا، اپنے بھائی کی شکستہ حالت کو دیکھا، زار و قطار رونے لگیں۔ اس کے بعد بھائی سے مخاطب ہوئی، اے میرے ماں جائے، اپنے انصار کو آزما لیا ہے۔ میرے دوستو ذرا دیکھیے، شہزادی عالمہ غیر معلمہ کہہ رہی، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کی نگاہ میں بابا کے انصار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کی نگاہ میں بھیا حسن کے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے معاویہ علیہ الحاویہ سے کہا تھا کہ ہم امام حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہیں تمہارے حوالے گرفتار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے میرے بھیا حسن کے مسلح کو کھینچا گیا ہے، کس طریقے سے میرے بھیا کے ران پر زخم لگائے گئے ہیں۔ جناب زینب سب سمجھ رہے، نگاہوں کے سامنے عالمہ غیر معلمہ ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، لذا اپنے ماں جائے سے کہہ رہی ہیں، اے میرے ماں جائے، کیا آپ نے اپنے انصار کو آزما لیا ہے؟ میرے دوستو یہ نصرت عملی کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد میں محفل مجلس کو ذکر کروں گا۔ جیسے ہی ہلال نزدیک تھے، ہلال نے شہزادی زینب کی جملے سن لیے اور سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا، حبیب
غضب ہو گیا. کہا لہلال کیا بات ہے؟ کہا حبیب شہزادی بنت مرتضیٰ کو ہم پر اعتماد نہیں. میں ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے سنا حبیب تڑپ گئے, سب کو جمع کیا, بنی ہاشم بھی ساتھ آ گئے. بڑھ کے حبیب نے بنی ہاشم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا کہ آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. آئے امام کے پاس آئے, اسی خیمے کے پاس جہاں دو بھائی اور بہن موجود ہیں. میں ایک مرتبہ جیسے یہ صاحب پہنچے, امام متوجہ ہوئے, امام خیمے سے باہر آئے. اے میرے سارے باوبا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اے آقا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم پر شہزادی فاطمہ زہرا کی لاڈلی کو ہم پہ ہماری وفاداری پر اعتماد نہیں ہے. میں ایک مرتبہ اپنی وفاداری کا جو اعلان کرنا شروع کیا, ایک مرتبہ عالم غیر معلمہ نے آواز دی, یا ایھا الطیبون حاموا بنات رسول اللہ وحرائر امیر المؤمنین. اللہ اکبر. یہ جذبہ نصرت عملی کا, یہ جذبہ یہی وہ نصرت کا جذبہ تھا جس نصرت کے جذبے کے تحت انصار حسینی واقعا وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ تاریخ بشریت میں کوئی نظیر نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں, ایک بات ذہن میں محفوظ رکھ لیے, واقعا تاریخ کربلا, کتاب کربلا پر اگر آپ نظر کریں, تاریخ کتاب کربلا میں ہدایت کی ہر انمول موتی موجود ہے. ہاں لیکن اسی میں ایک باب ہے جو باب مصیبت ہے, بڑا عظیم باب ہے جو واقعا جسے آج بھی انسانیت سن سن کے گریا کرتی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آج جب ہم مصائب بیان کرتے ہیں, بڑا مصائب بیان کرتے ہیں تو کس طریقے سے لوگ تڑپ کے روتے ہیں. میرا دل مچل جاتا ہے جب سید سجاد پہ توجہ ہوتی ہے, جب زینب کبریٰ پہ نظر پڑتی ہے کہ ہائے عجب دل تھا, عجب صبر تھا ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ان مصیبتوں کو دیکھا. اور آج یہ مصیبت ہے, آج یہ مصیبت ہے جو آج ہمارے درمیان بیان کی جاتی ہے, واقعی عظیم مصیبت ہے. ابھی آپ نے زیارت عاشورہ کے فقرے پڑھے ہیں کہ عظیم مصیبت ہے, ہم پر بھی مصیبت ہے, اہل ارض کے لیے بھی مصیبت ہے, اہل سماوات کے لیے بھی مصیبت ہے. لیکن سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ان کے رتبے سے ہٹا دیا گیا, گھٹا دیا گیا. جو اہل بیت کا عظیم رتبہ تھا, یہی وہ مصیبت تھی کہ جو عظیم مصیبت ہے, اس لیے کہ شہادت افتخار ہے, شہادت کرامت ہے, راہ خدا میں جان دینا یہ اہل بیت اطہار کا ترہ امتیاز ہے. لیکن وہ عظیم مصیبت, اس لیے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اے حبیب, اے بریر, آج شہزادی زینب سے مخاطب ہو تو شہزادی زینب پردے کے اندر ہے, پردے کے اندر ہے, خیمے کے اندر ہے. لیکن اثر عاشور کے بعد اب یہ خیمے نہ رہیں گے, خیموں میں آگ لگ جائے گی. اب یہ زینب ام کلثوم ہوں گی جو جائیں گی, ایک خیمے میں جمع ہو جائیں گی. شہزادی زینب پہنچی, اے میرے لال سید سجاد بتاؤ کیا کریں؟ امام نے کہا جان بچانا واجب ہے. ایک مرتبہ سب نکل آئے, جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے. لو میرے دوستو, یہ عظیم مصیبت, جو عظیم مصیبت ہے وہ سن لیجئے, اس لیے کہ ہاں میں مانتا ہوں سید سجاد نے اپنے بابا کی مصیبت پہ گریہ کیا, بابا کی شہادت پہ گریہ کیا, بابا کا لاشا پامال ہوا گریہ کیا, بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی گریہ کیا, چچا کے بازو کاٹے گئے گریہ کیا, واہ ویلا کیا, مصیبت و فریاد کی. لیکن مجھے ایک ایسا موقع آپ بتا دیجئے کہ بار بار جب کسی نے پوچھا ہو اے آقا سب سے زیادہ مصیبت کب پڑی تو آپ صرف کہتے تھا شام. اللہ اکبر, یہی وہ عظیم مصیبت ہے میرے دوستو جس کی طرح مجھے متوجہ کرنا ہے. نہیں, یہ تو عظیم ایسی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کے لیے مجھے مقتل میں ملتا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام زمانہ کے لیے ملتا ہے کہ امام زمانہ جب روتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں. ایک عالم دین امام کے خواب میں امام آئے ہیں اور مکاشفہ ہوا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا آقا میں نے سنا ہے کہ آپ مصاب کربلا پہ خون کے آنسو روتے ہیں, آقا یہ بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے. میں ایک مرتبہ یہ امام کا چاہنے والا ان مصیبتوں کو ذکر کر رہا ہے کہ آقا آپ اس لیے خون کے آنسو روتے ہیں کہ علی اصغر کے ششماہ علی اصغر کے گلے میں تیر سے شعبہ لگا.
آواز دی نہیں میں اس لیے نہیں خون کے آنسو روتا، اگر علی اصغر بھی موجود ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ آپ اس لیے خون کے آنسو روتے ہیں کہ عباس علمدار کے بازو قطع ہو گئے، اور جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے تو گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے۔ ہائے عباس علمدار کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو ہاتھ تو موجود نہ تھے، آقا کہ آپ اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ آواز دی نہیں، اگر میرے چچا ابوالفضل العباس بھی باحیات ہوتے تو اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ ایک ایک مصیبتیں ذکر کی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ آقا یہ بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فریاد کی، اے میرے چاہنے والے، سب سے عظیم مصیبت ہمارے لیے ہماری ماں بہنوں کا بے مکنا و چادر ہونا۔ میرے دوستو دو جملے اور سن لیجئے، منزل تمام ہے۔ یہ وہ عظیم مصیبت ہے جس مصیبت کو امام زین العابدین علیہ السلام یاد کرتے ہیں۔ ایک اور مصیبت ہے جسے امام بے حد یاد کرتے ہیں، وہ مصیبت پیاس کی مصیبت، آتش کی مصیبت ہے۔ وہ پانی جو اتنا آسان ہے، جو اتنا سستا ہے، ہر جگہ ملنے والی چیز ہے، اللہ اکبر، جسے ہر کوئی پلانے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ ہم آپ سبیلے کرتے ہیں، جب سبیلے لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کون حسین کا چاہنے والا آ رہا ہے، کون عزاداران سید الشہداء میں جو بھی آتا ہے ہم اسے سیراب کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو آتش ایک عظیم مصیبت ہے۔ کتاب کربلا میں پہلی مصیبت بیویوں کی اسیری ہے، بے مکنا و چادر ہونا ہے، اور دوسری وہ مصیبت ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام بے حد گریا کرتے تھے۔ جب بھی پانی پہ نظر پڑ جاتی تھی رونے لگتے تھے، وضو کا پانی آ جاتا تھا رونے لگتے تھے، کسی قصاب کو ذبح کرتے دیکھتے تھے تو ایک مرتبہ پوچھتے تھے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ منزل آ گئی کہ جس وقت امام نے اپنے بابا کو سپرد لحد کیا کوئی اور مصیبت نہیں لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ وہ میرے بابا کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ مقتل میں یہ ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو آواز دیں گے یا اہل عالم ان جدی الحسین عطشانا، اے اہل عالم، ارے کیا تم جانتے ہو میرے جد پیاسے ذبح کیے گئے؟ مقتل کے جملے ہیں، امام پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، شمر کہہ رہا تھا حسین دنیا پانی ہو جائے ہمیں قطرہ آب نہ دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وظن بقضائہ وتسلیما لامر مولا۔ الہی بحق الزہراویہ وبعلہ وبنیہ وبحق الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام۔ اے میرے رحیم کریم پروردگار، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار رضاران سید الشہداء، دنیا کے دلگوشوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت۔ میرے رحیم کریم پروردگار، تمام عزاداران سید الشہداء کو آفت کورونا سے محفوظ فرما، اس بیماری کو، اس ویروس کو، اس کائنات سے بھی شکن فرما۔ میرے رحیم کریم پروردگار، بے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں